یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عنوان آپ تک پہنچ چکا کہ دور حاضر کے فتنوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں سد باب کیسے ممکن ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور پھر میرے بعد جو لوگ بچیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد وہ بے شمار اختلافات اور فتنے دیکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، زیادہ ہوگی۔ پھر نہ کسی کے کپڑے دیکھنے کے ہوتے ہیں، کسی کے گلے کی گری ہوئی ہے، کسی کے شوربہ گرا ہوا ہے، عجیب ایک ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ مثال کہ کافر ٹوٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں ایسے کفار مسلمانوں پر ٹوٹیں گے۔ آپ آئے دن یوٹیوب پر ایسے کلپس، ایسی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر جگہوں پر بھی، انڈیا میں مسلمانوں پر کیا ظلم ڈھایا ہے۔ کوئی مسلمان لڑکی برقع نہیں پہن سکتی، کوئی ایک پاؤ گائے کا گوشت لے کے نہیں جا سکتا، کوئی بکرے کا گوشت بھی لے کے جا رہا ہو تو اسے مارنے کے لیے کہتے ہیں تو گائے کا گوشت لے جا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم سب اگرچہ ہم ذہنی طور پر ابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہیں، لیکن چلو ایک خطہ بھی آزاد ہے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ آپ اذان دے سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ گلی میں، روڈ پر کہیں بھی گائے ذبح کریں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، آپ حج کے لیے جائیں، کتنی آزادی۔ لیکن جن علاقوں میں کفر کی حکومت ہے وہاں یہ سارے کام ممکن نہیں۔ اس دور میں بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے۔ شرک بھی ایک فتنہ ہے، بدعت بھی ایک فتنہ ہے، قتل و غارت گری بھی ایک فتنہ ہے، عصمت دری بھی ایک فتنہ ہے، حرام کمانا، حرام کھانا اور بچوں کو حرام کھلانا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مال کو فتنہ ہے۔ دیکھیے ہماری ساری تگ مال کے لیے، بچپن سے بچے کو پڑھاتے ہیں، خیال ہوتا ہے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یہ کروائیں گے، کیوں؟ پھر مال آئے، پھر مال آئے۔ شادی ہو جاتی ہے، بچے نہیں ہوتے، لوگ دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر مولویوں کے پاس تعویذ لینے چلے جاتے ہیں،
پیروں کے پاس بوتلیں پڑوانے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اولاد کے لیے تڑپ رہے. اور اللہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اب اتنے سارے فتنے ہیں، ان کا تدارک کیسے ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. اگر آپ اس سے لڑ پڑے، اسے ناراض کر دے، وہ آپ کو اپنی فیکٹری میں ملازمت پہ رکھے گا؟ نہیں. آپ چلو اسے کہہ دیں گے تیرے لیے ملازم بہت، میرے لیے فیکٹریاں بہت. آپ کہاں سے فیکٹری چھوڑ کے دوسری فیکٹری میں چلے گئے، حتیٰ کہ آپ پنجاب سے سندھ چلے گئے. وہاں آپ جس فیکٹری میں بھی گئے، آپ کو پتا چلا یہ فیکٹری بھی اسی مالک کی ہے جس سے میں لڑ کے آیا. آپ وہاں کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں. چلو آپ ملک چھوڑ دیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں، پتا چلے اس ملک میں بھی فیکٹری اسی مالک کی ہے جو آخرت کا مالک بھی وہی ہے. اس کا کیا بنے؟ ہم نے سود کو سینے سے لگا کر اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے. اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں دنیا میں امن کیوں نہیں ہوتا؟ امن میری اور آپ کی کوششوں سے یا حکومت کی کوششوں سے نہیں آتا. امن تو اللہ کا دیا ہوا انعام ہوتا ہے. وہ اللہ کے حبیب نے طریقہ بتایا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب وہ فتنے کے دن آ جائیں جو آپ کے بعد ہمیں دکھنے والے ہیں، جب وہ فتنے کے دن آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کا قرآن اور اپنے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ان دونوں کو فرمایا اپنی داڑھوں سے مضبوط پکڑ کے رکھنا. دانتوں سے بھی نہیں کہا، داڑھوں سے پکڑ کے رکھنا. اس لیے کہ غریب دانتوں کی بنسبت داڑھ میں زیادہ ہوا کرتی ہے. فرمایا کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، ان کا کتنا بڑا احسان ہے. آج یوتھ فورس کے نوجوانوں کا یہ جملہ جگہ جگہ لکھا نظر آتا ہے. اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہی وہ 2 اصول ہیں جو رب العالمین کے پیغمبر نے اپنے بعد فتنوں سے بچنے کے لیے بتلائے. حتیٰ کہ شرک بھی پھیلے گا، قرآن و سنت سے رہنمائی پانی ہے. یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا فتنہ ہے شرک کا، اتنا بڑا فتنہ. شیطان سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بندوں کو شرک کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں. شرک کا عقیدہ دل میں رکھ کر وہ تہجد پڑھے، زکاتیں دے، حج کرے،
روزے رکھے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، کسی بھی عمل کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، دوزخ کو اس پر فرض کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس گناہگار کو چاہے رب العالمین معاف فرما دے، زانی کو بخش دے، چور کو بخش دے، کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا کو بخش دے، اللہ کی مرضی۔ لیکن اللہ نے علل اعلان فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ بلکہ اپنے حبیب سے کہا لَإِنَّ شُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محبوب، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا، 18 پیغمبروں کا نام لے کر رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، فرمایا میں ان سب کے عمل برباد کر دیتا، ایک عمل بھی نہ چھوڑتا۔ انبیاء کو ہمیشہ اسی کی فکر رہی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت اِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنی موت کے وقت، جب موت کے لمحات قریب آئے بچوں کو جمع کیا، ان سے ایک سوال کیا، مجھے بتلائیے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سجدے کرو گے، کس کو رکوع کرو گے، کس کے آگے دستے سوال اٹھاؤ گے، کس کو اپنا دکھڑا سناؤ گے، اپنی جبین نیاز کس کے آگے جھکاؤ گے، ندامت کے دو اشک کس کے آگے بہاؤ گے، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جی آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ ہم زندگی بھر اسی کو اپنا معبود مانیں گے جس کو آپ نے مانا، جس کو آپ کے باپ دادا نے مانا، ہم بھی اسی کو اپنا معبود مانیں گے۔ شرک سے جب بھی آدمی یہ غلط عقیدہ مشرکانہ، اللہ کی کمزوری کا آپ حیران ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں جنت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اس چھلکے پر نظر نہیں پڑی، پاؤں پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کیلے پہ پاؤں پڑتا ہے اس کے چھلکے پر، تو کیلے کا چھلکا تو اپنا کام دکھاتا ہے،
بولے جب اللہ کا پاؤں پھسلا نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ گرنے لگا تو پیر عبد القادر جیلانی نے چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو اس کو کھینچ لیا، گرنے سے بچا۔ پیر صاحب نے بچایا اللہ کو گرنے سے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا، یہ لوگ بھلا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے چونکہ پیر عبد القادر جیلانی نے گرنے سے بچایا تھا، اللہ نے خوش ہو کر کہہ دیا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اللہ نے قرآن میں انہی چیزوں کے لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا وہ حق رکھتا تھا۔ اور اللہ نے اپنی پاور پتہ ہے کیا بدلا، فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے ہم سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، ہم ایسا کر دیں تم ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ یا اللہ ایسا کیوں کیا۔ یہ رب ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، ساری کائنات کے لوگ اس کے آگے محتاج ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فتنہ بدعت، شیطان جب کسی کو شرک پر نہیں لا سکتا اور 3 دفعہ قل پڑھا تو سمجھو آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا، ایک قل هو اللہ 10 پاروں کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو یہ تو بڑا اجر ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ یار بات تو بڑی پتے کی ہے، اب قرآن پہ ہم کھانے پہ ہم قرآن پڑھیں تو یہ حرام کیسے ہو؟